اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کا شکر ادا کرتے ہیں اور محمد و آل محمد پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ لوگوں سے التماس کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو جس طریقے سے آپ لوگ پسند فرما رہے ہیں اس طرح آپ لوگ سبسکرائب کا بٹن نہیں دبا پا رہے، تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبایا کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ اس سلسلہ سے جڑے رہیں اور ہم آپ کی اس خدمت میں اچھے طریقے سے کام کر سکیں۔ سفر عشق الہی کے سلسلہ میں مدینہ سے مدینہ تک کی ایک اور قسط لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آخری قسط میں جناب ہانی بن عروہ کی شہادت کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ جناب ہانی بن عروہ کی شہادت کے بعد کوفہ کے حالات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب ہانی کی شہادت کے بعد ان کے قبیلہ مزحج میں جناب ہانی کے سسر عمرو بن حجاج نے جناب ہانی کی شہادت کے رد عمل میں بیت الامارہ کا محاصرہ کر لیا اور کئی ہزار لوگ تلواریں اور نیزے لے کے کوفہ کی گلی بازاروں میں باہر نکل آئے۔ جب ابن زیاد کو محاصرہ کا علم ہوا تو بہت خوف زدہ ہو گیا اور قاضی شرعی کو بلایا اور اسے کہا کہ جاؤ اور باہر جا کے ہانی کے قبیلہ کے سردار عمرو بن حجاج سے کہو کہ اے عمرو بن حجاج، ہانی تو ابھی زندہ ہے، ہانی کی موت کی خبر جس نے تم تک پہنچائی ہے وہ جھوٹا شخص ہے، جبکہ یہ خبر جو تھی یہ تو سچی تھی کہ جناب ہانی شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے قاضی شرعی سے یہ سنا کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں تو لوگوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ادھر جناب مسلم بن عقیل ہانی کے گھر موجود تھے۔ ہانی کے گھر اور ان کے اہل خانہ کا گریہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جناب مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کے محاصرے کی خبر ملی تو عبداللہ حازم کو بلایا اور کہا کہ چھت پر جاؤ اور ایک نعرہ لگاؤ کہ یا منصور الامت۔ مسلم بن عقیل کے غلام عبداللہ حازم نے چھت پہ جا کے یہ نعرہ لگایا یا منصور الامت، تو لوگوں نے جب یہ نعرہ سنا تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جناب مسلم ہانی کے گھر سے نکل کر ایک چورستہ میں آ کے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کوفہ کی گلیوں کوچہ میں تلواروں اور نیزوں کے ساتھ اور دیگر اسلحہ کے ساتھ جناب مسلم کی طرف جمع ہونا شروع ہو گئی۔ لوگ گروہ در گروہ، علم در علم اور جوش و خروش کے ساتھ جمع ہو رہے تھے۔ ان قبائل میں قبیلہ کندہ، مزحج، بنو اسد، بنو تمیم، بنو مظہر اور ہمدان کے قبائل شامل تھے۔ لوگ بیت الامارہ کے اطراف میں جمع ہو گئے اور ابن زیاد پر لعنت کر رہے تھے۔ یہ آوازیں ابن زیاد کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ اس سے ابن زیاد کافی خوف زدہ ہو چکا تھا۔ ابن زیاد کے دربار میں تقریباً 30 غلام، ان کے گماشتے اور 20 کوفہ کے اشراف بھی موجود تھے۔ سب کے سب بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکے تھے۔ ابن زیاد بہت چلاک ملعون تھا۔ ابن زیاد نے کثیر ابن شہاب کو بلایا اور اسے کہا کہ باہر جاؤ اور قبیلہ مزحج میں اختلاف ڈالو، ان کو ڈراؤ۔ اور پھر محمد بن اشعث کو بلایا اور کہا کہ تم بھی باہر جاؤ اور نرم زبان کے ساتھ باقی قبائل کو ڈراؤ اور ان سے کہو کہ کل یزید کا لشکر آنے والا ہے جو اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوفہ کے تمام لوگوں کو چمٹیوں کی طرح مسل دے گا۔ اسی طرح حجاج بن ابجر اور شمر ملعون بن ذیلجوشن کو بھی ان قبائل میں پھوٹ ڈالنے اور ان کو ان کے انجام سے ڈرانے کے لیے باہر بھیجا۔ یہ لوگ جب باہر آئے تو لوگوں میں پھیل گئے، ان کو یزید کی فوج سے ڈرانے لگے اور امن میں رہنے کے لیے کہا اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک شخص کے پیچھے تم یزید جیسے امیر کے
خلاف نکل آئے ہو۔ کل یزید کا لشکر اگر آ گیا تو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ان باتوں کو سننے کے بعد جناب مسلم کے لشکر میں جو کمزور ایمان لوگ تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم بھی چلو، یزید کا لشکر کوفہ کو تباہ کر دے گا۔ یوں بے وفا لوگ لشکر کے لشکر پیچھے ہٹنے لگے۔ نماز مغرب کا وقت ہوا تو جناب مسلم بن عقیل نے مسجد میں نماز پڑھائی تو مسجد میں ان بے وفا اور غدار کوفیوں سے کھچا کھچ بری ہوئی تھی، لیکن جب نماز عشاء پڑھا چکے تو صرف 30 نمازی رہ گئے۔ جناب مسلم بن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو افسوس کیا۔ جب مسلم بن عقیل ان 30 افراد کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور باب کندہ پر پہنچے تو 10 افراد رہ گئے تھے۔ جب باب کندہ سے نکلنے لگے تو ایک افراد بھی جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ کوفیوں کی اس قدر بے وفائی سے جناب مسلم دل برداشتہ ہوئے اور ٹھنڈی سانس لے کے دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جناب مسلم بن عقیل نے بہت افسوس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا اور امام حسین علیہ السلام کو آواز دے کے کہا کہ یا حسین، میں تو خط لکھ چکا ہوں کوفہ کی بیعت کا، اب کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں۔ اب روایات میں کچھ یوں بھی آیا ہے کہ جب مسجد کوفہ میں لوگ مغرب کی نماز کے وقت جمع ہوئے تو ان لوگوں کو جناب مسلم بن عقیل نے میٹنگ کرتے ہوئے یہ کہا کہ کچھ لوگ جو مسلم اوسجا اور دیگر جو لوگ تھے کوفہ کے اشراف تھے جو مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، ان کو جناب مسلم بن عقیل نے کہا کہ چونکہ اب ہمارا قیام ابن زیاد کے خلاف ہے اور یقینی ہو چکا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ جتنے موجود ہیں یہ موجود نہ رہیں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہمارے مخلص ہیں وہ رات کی تاریکی میں کوفہ سے نکل جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہو جائیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے حالات کے بارے میں بتائیں اور تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف سفر کرنا ترک کر دیں اور کسی اور امن کی جگہ چلے جائیں۔ لیکن ان میں اگر کوفیوں کی بے وفائی اور سخت جفا اپنی جگہ موجود ہے، کوفیوں نے نائب امام نائب کوفہ کو تنہا چھوڑ دیا اور کوفہ کی گلیوں میں حضرت مسلم بن عقیل، جناب مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں سے ناآشنا تھے، دل گرفتہ ہو کر کوفہ کی گلیوں میں گھومتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف جو خط لکھا تھا، کوفہ کی طرف بلایا تھا، اس کو یاد کر کے روتے رہے اور کہتے رہے مولا کوفہ بے وفا ہو گیا ہے، نہ آئیے گا۔ جناب مسلم ایک گھر کے قریب سے گزرے جہاں ایک عورت اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی۔ اس عورت کا نام توحا تاریخ نے لکھا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے اس عورت سے پانی مانگا تو اس عورت نے خوش ہو کر جناب مسلم بن عقیل کو پانی پلایا۔ جناب مسلم بن عقیل بیٹھ گئے تو عورت نے کہا اے بندہ خدا، کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں، یہاں بیٹھنے سے گریز کریں اور گھر کی طرف چلے جائیں۔ لیکن جناب مسلم بن عقیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ جناب روضۃ الواعظین نے لکھا ہے کہ اس عورت توحا نے جناب مسلم بن عقیل کو 3 بار کہا کہ اے شخص، اے بندہ خدا، اپنے گھر کی طرف چلا جا، اپنے بچوں میں چلا جا، آج کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن مسلم بن عقیل نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ مسلم بن عقیل کے حلق میں اس قدر گریہ جمع ہو چکا تھا کہ جواب کے لیے آواز باہر نہ نکال سکے۔ ایک مرتبہ پھر جب جناب مسلم سے ایک
سے اس عورت نے کہا کہ اپنے گھر چلے جائیں، تو جناب مسلم نے آواز دے کے کہا اے کنیز خدا، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ جواب دیا مسلم بن عقیل۔ نام سنتے ہی اس نیک اور صالح عورت نے جناب مسلم بن عقیل کو گھر کے اندر آنے کی دعوت دی اور ایک الگ کمرے میں جناب مسلم بن عقیل کا بستر بنایا اور کھانا اور پانی سے تواضع کی۔ ادھر طوحہ کا بیٹا مسلم بن عقیل کہ سر کا انعام علیہ السلام کے سر کا انعام سن کر گھر آیا تو ماں کو ایک دوسرے کمرے میں آتے جاتے دیکھ کے اور خوش دیکھ کے ماں سے پوچھنے لگا کہ آیا آخر کیا وجہ ہے، آج آپ اس دوسرے کمرے کی طرف زیادہ آنا جانا ہے آپ کا؟ تو اس کی ماں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن دوسری طرف جناب مسلم بن عقیل اس رات پوری رات عبادت میں مشغول رہے، اور کچھ لحظہ جب جناب مسلم کی آنکھ لگی تو امیر المومنین علیہ السلام خواب میں آئے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے بیٹے کے نائب، اے میرے بیٹے کے وکیل مسلم بن عقیل، بیٹا جلدی کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ جناب مسلم بن عقیل خواب سے جب جاگ اٹھے تو بہت روئے اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ طوحہ کا بیٹا ماں سے بار بار سوال کر رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ خوش دکھائی دے رہی ہیں اور آپ بار بار اس کمرے کی طرف بھی جا رہی ہیں۔ تو آخر طوحہ نے جب یہ سمجھا کہ بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو بیٹے کے کانوں میں بتایا کہ بیٹا یہ راز ہے اور کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو کہ آج ہمارا مہمان مسلم بن عقیل ہے، جو امام حسین علیہ السلام کا نائب اور وکیل ہے۔ جب اس کے بیٹے نے یہ سنا تو انعام کی لالچ سے پوری رات اس کو بستر پہ نیند نہ آئی، حتیٰ کہ علل صبح یہ اٹھا اور بیت العمارہ کے دروازے ابھی بند تھے اور یہ بند دروازوں کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، اور جب دروازے کھلے تو اس نے اندر جا کے اپنی اطلاع پہنچائی تو جناب اس وقت اس نے دیکھا کہ ابن زیاد حسیب ابن تمیم جو کوفہ میں اس وقت سیکورٹی پہ مامور تھا، وہ ابن زیاد اس سے کہہ رہا تھا کہ جا کے کوفہ کے گلی بازاروں میں لوگوں کے گھروں میں جا کے مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور اس کے انعام کے طور پہ مسلم بن عقیل کے انعام کے طور پہ 10,000 درہم انعام کے طور پر رکھو، اور اگر کسی کے گھر میں مسلم بن عقیل کو کسی نے اگر پناہ دی ہے تو اس گھر کو مسمار کر دو۔ جب اس کے بیٹے نے یہ سنا تو اس کو اپنی ماں کا خیال نہ رہا اور ماں سے کیا ہوا وعدہ بھی خیال نہ رہا، اور اس نے 10,000 درہم کے انعام کی لالچ میں ان کو ابن زیاد کے سپاہیوں کو بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں پناہ گزین ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کی خبر سنتی ہی ابن زیاد نے صبح سویرے حسین ابن تمیم کی سالاری میں 50 سپاہیوں کے ساتھ لشکر طوحہ کے گھر بھیجا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کر طوحہ پریشان ہوئی اور جناب مسلم کے پاس آ کے آگاہ کیا۔ جناب مسلم نے کہا اے نیک عورت، اے صالح عورت، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ نے ہماری خدمت کی، آپ نے ہمیں پناہ دی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ دشمن میرے دشمن ہیں، انشاءاللہ آپ ان سے محفوظ رہیں گی۔ جناب مسلم نے جنگی سامان پہنا اور خود کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے آپ کو کل انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ لوگوں کو حالات بتائیں گے اور جناب مسلم بن عقیل کی جو بے دردی سے شہادت ہوئی ہے وہ بھی ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور جو اب بھی میرے ویورز نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔